کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہنے لگے حضور میں نے نہیں جانا، میں یہیں رہوں گا۔ چچا اور باپ نے دیکھا تو کہنے لگے بیٹا تو غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا، تو ملازمت چھوڑ کے بادشاہی میں نہیں جائے گا۔ آپ کے والد کو آپ فرمانے لگے ابا جی ذرا 2 گھڑیاں یہاں رہ کے تو دیکھیں، یہاں 2 گھڑیاں رہ کے تو دیکھیں۔ فرمایا یہاں ملازموں کا وہ اعزاز ہے جو شہزادوں کا ہوا کرتا ہے، یہاں خادموں کی وہ عزت ہے، اور پتہ پھر ان کو مقام کیا ملا، یہ بادشاہیاں جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضور کا اپنے غلاموں کے ساتھ جو تعلق تھا، اپنے ملازموں کے ساتھ جو رشتہ تھا، بڑا آدمی آتا نا، بڑا آدمی تو لوگوں کی سانس سوکھ جاتے ہیں، اٹھ کے ملتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں۔ مزدور آتا ہے تو لوگ اوے کہہ کے پکارتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں کہ اس شخص کا اعزاز کتنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میری اماں مجھے حضور کے گھر چھوڑ گئی، میں نے 10 سال نوکری کی نبی پاک کی۔ کتنے سال بولیے؟ 12ویں دن لوگ کہتے ہیں بس بھائی ختم ہو گیا، اب فرینکنس ہو گئی ہے، اب جو مرضی تیرے ساتھ کریں گے۔ 10 سال نوکری کی میں نے، لیکن جناب انس فرماتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی۔ حضور نے بھیجا جاؤ فلاں آدمی کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بلانے گیا، بچہ تھا چھوٹا سا، رستے میں بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا، محو ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا وقت کا۔ حضور نے جب مجھے بھیجا تو فرمایا جلدی جانا اور جلدی آنا، اب مجھے خبر ہی نہیں، بڑی دیر ہو گئی۔ حضور وہاں انتظار کر کر کے خود تشریف لائے، کہتے جب نبی پاک آئے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور نے جب مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا، میری اچانک نظر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ حضور نے تو کہا تھا جلدی آنا، اور میں یہاں کھیلنے لگا، یہاں اتنا الجھا کہ مجھے خیال نہیں رہا کس کام آیا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں ڈرنے لگا، جیسے جیسے حضور قریب آتے میری ٹانگیں کانپتی۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک قریب آئے تو قربان جاؤں معصوم آمنہ کے، فرماتے ہیں حضور نے میری گردن پہ تھپکی دی، اور حضور نے ہنس کے فرمایا او بھائی لگتا ہے تو کھیل میں گم ہوا ہے تو تجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے کس کام بھیجا تھا، تجھے یاد ہی نہیں رہا۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا، میں ابھی جاتا ہوں۔ کیا انداز ہے، کیا شفقت ہے، کیا رنگ ہے۔ حضور میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں یار تو کھیل میں خود ہی چلا جاتا، تو کھیل یہاں میں خود جاتا۔ یہ اعزاز، یہ فضیلت، یہ درجہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا، یہ کس نے اتنا۔ میرے بھائی مزدور کو حضور نے اعزاز دیا، نبی پاک اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کے ساتھ اس میں سلوک کرتے، محبت کرتے، پیار کرتے۔ ایک بوڑھی اماں تھی جو مسجد میں جھاڑو دینے کی مزدوری کرتی تھی۔ کیا کام کرتی تھی؟ دعا کریں اللہ ہم سب کو مسجد کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے۔ بوڑھی اماں تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، نوکری کرتی تھی، بیمار ہو گئی، بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روز تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دن میں 2 مرتبہ حضور تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک شام نبی پاک نے فرمایا اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں رات کے وقت ان کا انتقال ہوا، ٹھنڈ کا موسم تھا، ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، ہم نے دفن کر دیا۔ سویرے اللہ کے حبیب نے پوچھا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ حضور سردی بڑی تھی۔ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازوں میں؟ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازے میں؟ یہاں تو اب جنازے بھی سیاسی ہو گئے ہیں، اب تو کوئی بہت بڑا امیر آدمی فوت ہو جائے تو وہاں رش ہوتا ہے، وہاں رش ہوتا ہے، غریبوں کا تو جنازہ بھی کوئی نہیں پڑتا۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تمہیں اس کے اعزاز کا نہیں پتا؟ وہ مزدور تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، تم نے خبر ہی نہیں دی؟ حضور وصال ہو گیا، فرمایا چلو مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے۔ حضور سارا کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ ایک مزدور کی شان واضح ہو جائے۔ فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم قبر پہ لے گئے تو میرے نبی نے فرمایا صفے بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں۔ میں دوبارہ جنازہ نہیں ہو سکتا، اس وقت ہو سکتا ہے جب وارث نے نہ پڑھاؤ، پھر دوسرا جنازہ جائز ہے۔ وارث نہ پڑھے تو اس سے پہلے 20 جنازے بھی ہو جائیں تو جب
दूसरा जनाजा नहीं हो सकता। हुजूर ने दूसरा जनाजा इसलिए पढ़ा है कि हुजूर अपनी सारी उम्मत के वारिस हैं, नबी पाक सारी उम्मत के वारिस हैं। फरमाया पर बनाओ सफे, मैं जनाजा पढ़ाता हूँ। मजदूर को एजाज दिया, प्यार किया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मेरा दिल किया था कि मैं गरीब हो जाऊं। क्या हो जाऊं? आप अपने लिए दुआ ना करें, लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के अल्फाज तो दोहराएं। वो क्या कह रहे हैं कि मेरा दिल करता था मैं अल्लाह। एक दिन मेरा, बड़े अमीर आदमी थे ना, सहाबा में सबसे ज्यादा अमीर, फरमाने लगे एक दिन मेरा दिल किया मैं गरीब हो जाऊं, गुर्बत पसंद कर लूं। असल में गरीब को अपनी शान का नहीं ना पता। इसे जिस दिन पता चल गया कि मैं गरीब की अजमत कितनी है, गरीब हर वक्त अपने आप को कोसता ही रहता है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये बड़े का कसूर नहीं कि उसने तुझे छोटा जाना है, ये तेरा कसूर है। तू एहसास कमतरी में क्यों मुब्तला हुआ? तूने अपने आप को छोटा क्यों जाना? तूने अपने आप को कमजोर क्यों समझा? तूने क्यों समझा कि मैं मजदूर हूँ तो मेरी इज्जत ही कोई नहीं, मेरा मकाम कोई नहीं? क्यों तूने ऐसा समझा अपने लिए? हजरत अब्दुर्रहमान, मेरे भाई याद रखे, जब गरीब को पता चले मेरी शान क्या है, मेरे नबी पाक ने फरमाया मैं गरीबों के बीच आया हूँ, मैं गरीबों में रहा हूँ, मेरे दाएं बाएं गरीब रहते हैं। और कयामत के दिन जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरे आगे पीछे गरीब लोग ही होंगे, मैं गरीबों के साथ मिलकर जन्नत में जाऊंगा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं एक दिन मेरा भी दिल किया था, ये सबसे अमीर थे सहाबा में, और हुजूर ने फरमाया तू पक्का जन्नती है पर सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, इसलिए कि जितना माल है उतना हिसाब भी तो देना है ना, पक्के। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं एक दिहाड़े दिल किया था कि मैं माड़ा होता, मैं गरीब होता, मैं गरीब होता, ये दिल किया मेरा। कहा किस तरह? फरमाने लगे एक मजदूर सहाबी थे, हजरत साद अंसारी नाम था, वो हुजूर से मिलने आए। जब उन्होंने हाथ मिलाया ना नबी पाक से, तो हुजूर ने उनका हाथ थाम लिया। गरीबों कमाल कर दी मेरे मुस्तफा करीम ने। नबी पाक ने हाथ थामा, हुजूर ने हाथ, आपको इस बात की लज्जत नहीं आई शायद, नबी पाक ने हाथ थामा मजदूर का। मजदूर कहते मैंने छुड़ाना चाहा तो हुजूर ने पकड़ लिया दबा के, और जब थाम लिया तो मैं ठहर गया, मैं अपनी किस्मत पे नाज करने लगा। हुजूर ने मेरा हाथ खोला, कहते हाथ पे छाले थे, जगह जगह छाले बने हुए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ खोल के फरमाया साद ये क्या हुआ? अर्ज की हुजूर गरीब हूँ, बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहन भाइयों की हुकूक है, बीवी के मुंह में हलाल का लुकमा देना होता है। या रसूल अल्लाह फावड़ा लेके, कई लेके, कुदाल लेके, बेलचा लेके मजदूरी करता हूँ, मैदान में निकलता हूँ, सुबह से गया था अब आया हूँ, हाथों में निशान पड़ गए हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं जिसके कदम चूमने को दुनिया तरसे, उस रसूल ने सर मुबारक झुकाया और गरीब के हाथ को चूम लिया। नबी पाक ने बोसा दिया और फिर फरमाया क्या? फरमाया ये वो हाथ है जिनसे खुदा भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा भी मोहब्बत फरमाते हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तेरा वो हाथ है जिससे अल्लाह भी प्यार करता है और अल्लाह का। तो मजदूर को फिर नाज करना चाहिए कि परेशान रहना चाहिए? बोले ना, मजदूर को नाज करना चाहिए ना, उसको अपना हाथ खोल खोल के देखना चाहिए और उसे कहना चाहिए अल्लाह ने मुझे वो हाथ अता फरमाया जिससे रब भी प्यार करता है, मुस्तफा भी प्यार करते हैं। उसे तो एजाज समझना चाहिए, फजीलत जाननी चाहिए, उसे तो नाज करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये एजाज दिया है। किसान जो खेतों में मजदूरी कर रहा है, वो मजदूर जो किसी फैक्ट्री में गया है, रिज़्क़े हलाल की तलाश में निकला है, उसे तो मेरे भाई नाज करना चाहिए, उसे तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे ये फजीलत दी। तरसते हुए गरीब, जानबूझ के अपने आप को परेशान रखते हुए लोग अगर जान जाएं कि फजीलत क्या है, अजमत क्या है, और फिर गुलाम के साथ सलूक क्या करना है। एक यहूदी का बेटा नबी पाक की खिदमत करता था अक्सर, यहूदी का बच्चा, वो बीमार हो गया, रोज आता था, छोटे मोटे काम करता था, बीमार हो गया। हुजूर ने फरमाया चलो तीमारदारी करने चलते। किसकी? गुलाम की, नौकर की। यहाँ साहब कहते हैं 5000 रुपया ले जाओ, वो बड़े आसान के साथ 5000 रुपया ले जाओ और दे आना, उसे कहना साथी पूछ रहे थे तेरा क्या हाल है, वो बात खत्म हो गई। हुजूर बनफ्स नफीस गए और गरीब का घर था, वो यहूदी बाहर निकला जिसका बेटा बीमार था, तो कहता जब दरवाजे पे मैंने मुसलमानों के नबी को खड़े देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई।
میں نے کہا حضور مجھ غریب کی کٹیا میں کیسے آئے؟ پر میں تجھے پتا ہے نا تیرا بچہ میری نوکری کرتا تھا یا بیمار ہو گیا میں تیمارداری کرنے آیا۔ وہ یہودی کہتا مجھے خیال یقین ہی نہ آئے کہ میرے گھر میں حضور تو امیر حرم میں غریب بے نوا تو کجا من کجا میرے گھر میں حضور آئے۔ کہتے کہاں ہے ہمارا پیارا؟ حضور وہ لیٹا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک سرانے گئے تو اس کا آخری وقت تھا، تھوڑا سا ٹائم تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو میری نوکری کرتا تھا، آج میں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں۔ غلاموں سنو، جو رسول اللہ کی نوکری کرے آخری وقت آئے تو اللہ کے رسول پہنچ جایا کرتے ہیں، حضور پہنچ جایا کرتے ہیں۔ نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ حضور پہنچ جاتے ہیں، نبی پاک تشریف لائے، بیٹھے سرانے۔ حضور نے جب اپنا برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا، آنکھیں کھولی، حضور نے فرمایا چل کلمہ پڑھ جا، چل میرا کلمہ پڑھ جا۔ ساری دنیا در رسول پہ آ کے کلمہ پڑھے اور حضور اسے کلمہ پڑھانے گھر تشریف لے گئے۔ یہ ایک مزدور کو، ایک محنت کرنے والے کو اعزاز دیا، گھر گئے کلمہ پڑھ لے۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور والدہ کی طرف دیکھا، ماں باپ یہودی ہیں، رونے لگے، کہنے لگے بیٹا یہ ہم سے زیادہ بڑھ کر تیرے حق میں خیر خواہ ہے، جیسے کہتے کر لے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور حضور کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگا، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ شارحین کہتے ہیں جب نبی پاک وہاں سے نکلے تو حضور نے فرمایا اٹھاؤ اس کی میت کو۔ ماں باپ کہنے لگے کہاں لے جانا ہے؟ فرمایا ہم اپنے طریقے کے مطابق غسل کفن کریں گے، اس لیے کہ جو کلمہ پڑھ جائے پھر وہ میرا ہو جایا کرتا ہے، میرا ہو جایا کرتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں، مزدور کو حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں میں حضور کو وضو کراتا تھا، رات کا وضو میری ذمہ داری تھی، صرف ایک وضو رات کا۔ ہمارے ہاں تو 25 سال مزدور مزدوری کر کے چلا جاتا ہے، پر وہ مزدور ہی رہتا ہے، وہ مزدور ہے، اس کا کوئی اعزاز نہیں، کوئی اس کے لیے وہ کہتے ہیں بابا جی آپ کو کھانسی زیادہ آتی ہے اپنے بیٹے کو لگا دیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، اب آپ کام نہیں کر سکتے۔ 25 سال نوکری کی، ملا کیا؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں وضو کراتا تھا رات کا، میرے نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہ میرے پاس حسن ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی کاروبار ہے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، میں نے یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرا دن آیا تو میں وضو کرانے پہنچا تو نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے میں نے کہا حضور کون رشتہ دے گا؟ وہی 3 باتیں دہرائیں، نہ پیسے ہیں، نہ حسن ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ مکان ہے۔ فرمایا حضور نے تیسرے دن پھر کہا، جب دوسرا دن ہوا نا تو حضور نے کہا، حضور خاموش ہوئے میرے جواب پر۔ میں نے کہا یار کتنا بیوقوف ہوں، حضور روز پوچھتے ہیں اور میں جواب ہی نہیں دیتا۔ کہتے تیسرے دن میں نے ارادہ کیا آج نبی پاک پوچھیں گے تو میں کہوں گا حضور جیسے دل کرتا ویسے ہی کرا دیں۔ کہتے ہیں تیسرے دن میں گیا، سارا وضو کرا لیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی نہیں۔ میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ آج پوچھیں گے تو بتا دوں گا، حضور نے پوچھا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں وضو مکمل ہو گیا، میں دروازے تک چلا گیا تو مصطفیٰ نے آواز دی، فرمایا واپس پلٹنا۔ میں پلٹا تو حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں کھل کے مسکرایا، میں نے کہا محبوب تیرے کرم پہ قربان جاؤں، کیا انداز محبت ہے، حضور مہربانی کرے کرا دے۔ فرمایا فلاں سردار کے پاس جاؤ، ایک وضو کراتے ہیں اور اعزاز حضور نے کتنا دیا، جا سردار کے پاس اور اسے جا کے کہہ کہ اللہ کے رسول فرماتے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیں۔ فرماتے میں گیا، ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی، وہ کہنے لگا میں شام کو خود نبی پاک کی بارگاہ میں آؤں گا۔ کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بچی پردے کی اوٹ سے بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا، ابا جی آپ کو میری فکر ہے، اماں جی میری فکر ہے، میری فکر نہ کریں اور یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے، یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے۔ آپ مجھے حوالے کریں نبی پاک، حضور کے حوالے کریں، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں حضور نے میری شادی کا بندوبست کیا۔ حضرت بریدہ اسلمی سے کہا کہ تو اس کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لا۔ حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تو اس کے لیے ایک کمرے کا حجرے کا بندوبست کر۔ حضرت عثمان غنی سے کہا تو نے ولیمہ کرانا ہے اس کا۔ فرمایا میں تو تھوڑی نوکری کرتا تھا، مصطفیٰ نے ساری زندگی کا ہی بندوبست فرما دیا۔ یہ مزدور کے ساتھ حضور کا انداز۔
پہلے میں نے شروع میں کہا کہ مزدور اس بات کو سمجھتا ہی نہیں کہ اس کا مقام کتنا، وہ اس بات کو جانتا ہی نہیں اللہ نے اسے اعزاز کتنا دیا ہے۔ ملت کا جوان سب سے پہلے تو کبھی کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھے، اور یہ بات یاد رکھ لیں، درجنوں بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں ایک موٹی بات بیان کر رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر؟ جس کی توجہ دوسروں کی جیب پہ ہوتی ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ کاہل لوگ جو زندگی میں صرف ہاتھ پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے دامن میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا، ان کے حصے میں سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آتا، اور جو اپنی بازو کی قوت کے زور پر، اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، اپنے لیے خود جینا سیکھے، ملت کے لیے کچھ کرنا سیکھے۔ معاشرے کے اندر اس سے ادھار پکڑ کے اس کو دے دیا، تو اس سے پکڑ کے اس کو دے دیا، 2 دن اس کے پاس چلے گئے لینے تو 4 دن اس کے پاس چلے گئے، کبھی کو دوست باہر سے آ گیا تو اس کے پیچھے بھاگنے لگے، چاپلوسی کرنے لگے، 2-4 جوڑوں کی خاطر، ایک موبائل کی خاطر چھوڑے اس دھندے سے باہر آئے۔ میں نے کہا ایک پیشہ برا ہے، ایک پیشہ، اور وہ ہے ہاتھ پھیلانا، باقی کوئی پیشہ برا نہیں۔ 18 گھنٹے مزدوری کرو، نکلو باہر، نکلو میدان میں آؤ، جدوجہد کرو، مزدوری کرو، جب تیرا ہاتھ مزدوری تک جائے، اور یاد رکھو رزق حلال کھانا ہے اور رزق حلال ہی کھلانا ہے، یہ وقار ہے، رزق حلال مومن کا وقار ہے۔ جو لوگ لقمہ حرام کھاتے ہیں وہ اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں، روحانی طاقتیں کھو بیٹھتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا نماز میں دل نہ لگے، جس کا مسجد جانے کو دل نہ کرے، جس کا عبادت پہ توجہ نہ ہو، جس کا دین کی طرف رغبت نہ ہو، اسے غور کرنا چاہیے کہ اس کا کہیں رزق میں لقمہ حرام تو شامل نہیں ہو گیا۔ فرمایا جب لقمہ حرام شامل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معرفت کا نور چھین لیتا ہے، پھر انسان کی زبان سے تاثیر چلی جاتی ہے، پھر اس سے سجدوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ روٹ جاتی ہے، درود و سلام کے ذائقے نصیب نہیں ہوتے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، یا رب یا رب یا رب یا رب کہہ رہا تھا، نبی پاک نے فرمایا یہ قیامت تک بھی دعا مانگے تو اس کی قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا حضور آپ تو رحمت للعالمین ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی حرام پیسوں کے ہیں، اور جو اس نے کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، اور جو پیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے۔ کیسے اس کی التجا اس کی بارگاہ میں قبول ہو جب یہ لباس سے لے کر خوراک تک اور خوراک سے لے کر مشروب تک ہر چیز ناجائز پیسے، تو معرفت کا حسن کیسے پیدا ہوگا؟ فجر میں آنکھ کیسے کھلے؟ قرآن پاک کی طرف دل کیسے جائے جب تیرے اندر رزق حلال جاتا ہے؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں تو محنت کر کے حلال کی روٹی کھا، وہ تیرے وجود کے اندر جا کے نور بن جائے گی، اور ایسا نور بنے گی کہ وہ روٹی تجھے صبح خود جگا کے بیدار کرا کے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے گی۔ رزق حلال کھائیں، محنت کریں، جدوجہد کریں۔ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، کسی شخص نے ایک دن حاتم طائی سے پوچھا کہ تو نے کبھی اپنے سے بھی بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے اپنے شہر کا ایک بابا دیکھا تو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے، مجھ سے بھی زیادہ سخی، مجھ سے بھی زیادہ، تجھ سے زیادہ؟ کہنے لگے میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی، چھوٹے بڑے امیر غریب سارے آئے، دعوت پکائی سارے شہر کی، سب لوگ آئے، ہر آدمی کو میں نے بلایا، علماء کو، ادیبوں کو، شاعروں کو، تاجروں کو، صنعت کاروں کو، سب کو دعوت دی۔ میں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح پلٹ کے کوئی رہ تو نہیں گیا جو آیا نہ ہو۔ چہرے پہ میں نے نقاب ڈالا اور میں باہر نکلا، ایک ضعیف بزرگ لکڑ آ رہا، جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا بابا تجھے نہیں پتا آج حاتم طائی کی دعوت ہے، تو نہیں گیا؟ کہنے لگا بیٹا مجھے خبر آئی تھی، اطلاع ملی تھی، پر میں نہیں گیا۔ تو کیوں نہیں گیا؟ کہنے لگے مجھے ہاتھ کی کمائی کر کے کھانے کا چسکا لگ گیا ہے، مزہ لگ گیا ہے ہاتھ کی کمائی کھانے کا، اب مجھے دوسرے کے دسترخوان پر ذائقہ نصیب، ہمارے معاشرے کا تو المیہ ہے، لوگوں کو لذت ہی دوسرے کے دسترخوان پہ آتی، مفت کی روٹی کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے، مجھے اپنے ہاتھ کی کمائی کا ذائقہ لگ گیا ہے، اب میں وہاں نہیں جاتا۔ کہتے میں پلٹنے لگا تو بابے نے بلایا، کہنے لگا ادھر آ یار۔ میں گیا تو اس نے 5 آنے نکالے، کہنے لگا حاتم طائی کا جو بندہ لنگر پکانے والا ہوا نا، یہ 5 آنے اسے دے دینا، حاتم طائی کو ضرورت نہیں میرے پیسوں، تو بڑا امیر آدمی ہے، یہ اس کو دے دینا 5 آنے لنگر والے کو، اور اس کو کہنا بڑے بڑے نیک لوگ آئے ہیں دعوت میں، 5 آنے میرے بھی شامل کر دیں، اور میرے ہاتھ کی کمائی چلو میری بھی روٹی کوئی کھا لے گا، کوئی
کوئی اچھا آدمی میرے حصے کے میرے دیے ہوئے پیسوں سے لقمہ کھا لے گا تو اجر مل جائے گا۔ آتم تائی کہتے ہیں میں نے کھینچ کے نقاب اتارا اور بابے کو کہا یار سینے سے لگ جا، میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے، تیرے اندر اتنی خودداری عزت نفس۔ میرے بھائی جس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اس کا سمٹے گا نہیں، جس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اس کا سمٹے گا نہیں۔ جس آدمی نے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ کھول لیا اس نے اپنے اوپر فقر کا دروازہ کھول لیا۔ سوال کا مجھے دے دو مجھے دو دو۔ اسلام ایک پیشے کو ناپسند کرتا ہے اور وہ ہے مانگنے کا پیشہ، ہاتھ پھیلانے کا پیشہ، سوال کرنے کا پیشہ، اس کو ناپسند کیا ہے۔ باقی تو میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو محنت کر کے روزی کماتا ہے تو پھر تو معمولی آدمی نہیں، پھر تو اللہ کا محبوب بن گیا ہے، پھر تو اللہ کا، پھر تو محبوب الہی ہو گیا ہے، تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت فرماتا ہے۔ اگر تو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، روزگار کے لیے نکلتا ہے، پھر تو اللہ کا محبوب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مزدور کو جو سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا، سب سے بڑا مقام عطا فرمایا وہ یہ ہے، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا کھانا کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ کھانا جو بندہ اپنے دو ہاتھوں سے مزدوری کر کے کھاتا ہے، وہ کھانا سب سے اچھا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا اس دین کو حضور نے کوئی پنڈتوں اور جوگیوں کا دین نہیں بنایا کہ تم بس غار کے اندر چلے جاؤ اللہ اللہ کرو میری طرف دیکھیے گا، یہ نہیں فرمایا کہ تم بس ٹھیک ہے آ جاؤ مسجد تسبیح پکڑ لو کوئی اور کام نہ کرو، بلکہ حکم دیا ہے کہ کسب معاش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو، ہاتھ ہلاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات تمہاری پردہ پوشی کے لیے بنائی گئی ہے، رات تمہاری پردہ پوشی کے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور فرمایا دن تمہارے رزق کمانے کے لیے بنایا گیا، جد و جہد کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی تو فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا میں عبادت کرتا ہوں۔ تو فرمایا کھاتا کہاں سے ہے؟ کہنے لگا میرا بھائی کمائی کرتا ہے تو وہ مجھے اس میں سے حصہ دیتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے پھر تو عبادت گزار نہیں، تیرا وہ بھائی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے، جو تیرے لیے یہ بندوبست کرتا ہے، جو تجھے یہ جد و جہد کر کے دیتا ہے وہ تیرے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں شوق دلایا صحابہ کو، محنت کرنے کا شوق۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ دوسرے کی کمائی پر وقت گزارنا چاہتے ہیں، دوسرے کے مال پر نظر رکھتے ہیں، مجھے کچھ سسرال سے مل جائے، کچھ مجھے رشتہ داروں سے مل جائے، کچھ مجھے دوست احباب سے مل جائے، کچھ مجھے باقی جگہوں سے مل جائے۔ لوگ مختلف جگہوں پہ نظر رکھتے ہیں اور مختلف ہیلوں اور بہانوں کے ساتھ دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے توجہ دلائی صحابہ کو، مزاج عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر کی بات کر رہا تھا پہلے اس کو مکمل کروں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق دلایا صحابہ کو۔ تو ایک دن آپ گزر رہے تھے تو ایک صحابی وہ درخت لگا رہے تھے، اپنے ہاتھ سے درخت لگا رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو دیکھ کر فرمانے لگے تجھے مبارک ہو، تجھے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری عزت بھی بڑھا دے گا اور تیری محتاجی بھی دور فرما دے گا، اس لیے کہ تو محنت کر رہا ہے، تو جد و جہد کر رہا ہے، تو اپنے ہاتھ سے کوشش کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا رزق بھی بڑھا دے گا اور اللہ تیری عزت میں بھی اضافہ کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عدل کرنے والے بادشاہ کے ساتھ جو آدمی جہاد کے لیے نکلے اس کا دین میں سب سے بڑا درجہ ہے، عدل کرنے والے حکمران کے ساتھ جو جہاد کے لیے نکلے اس کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ فرمایا میرا وہ غلام جو صبح سے لے کر شام تک ایک دن رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، فرمایا ایک پورا سال عدل کرنے والے بادشاہ کے ساتھ جہاد کرنے سے اللہ ایک دیہڑی لگانے والے مزدور کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اسے زیادہ اجر دے گا، اس لیے کہ وہ جد و جہد کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے،
मैदान अमल में निकला हुआ। मजदूर को एक तो काहिली बड़ी है। हर चौथा नौजवान जिसको हम देखते हैं उसको पूछते हैं तू क्या करता है, तो कागज जमा कराए बाहर जाने के लिए। तो सालों बीत गए, बस वो ना कागज निकले ना साहब बाहर गए। भाई कोई काम कर लें तो कहते हैं मेरे अब्बा जी को 2-4 करोड़ रुपया दे देंगे तो कुछ कर लेंगे, अगर ना दिया तो फिर देखेंगे दाएं बाएं। और इस जुल्म ने, इस ज्यादती ने गुनाह के दरवाजे खोले हैं, लालच के दरवाजे खोले हैं, कत्ल के दरवाजे खोले हैं। इस गुनाह ने रिश्ते नाते तोड़ डाले। लोग किसी की जात से तो प्यार कर ही नहीं रहे, जेब से मोहब्बत हो रही है। लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार करूं कि बगैर कमाई के मेरे हाथ पैसे आए। और खुदा के बंदो याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं दुनिया तुझे क्या दे सकती है, लोग तो मोहताज हैं, तू मेहनत कर और तवज्जो मेरी बारगाह की तरफ रख। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तवज्जो अल्लाह की जानिब रखे और कोशिश के लिए निकल खड़ा हो, इस तरह परिंदा सवेरे भूखा जाता है, शाम को पेट भर के आता है, अल्लाह उस बंदे को भी पेट भर के रोजी अता फरमाएगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाते तो एक नौजवान आया। उस नौजवान ने कहा हजरत आज के बाद मैंने फिक्र नहीं करनी काम काज की, मैंने नहीं कोई भी तवज्जो करनी, कमाना कैसे है, खाना कैसे है, मेरी फिक्रें दूर हो गई। फरमाया क्या हुआ? कहने लगा मैं आज जंगल में मजदूरी ढूंढने गया था तो मैंने एक अजीब अंदाज देखा है। एक शेर ने शिकार किया, उसने कुछ खुद खाया, कुछ उसने बांटा, कुछ थोड़ा सा शिकार लेके वो गया। पहाड़ की चोटी पर एक लूमड़ी बैठी थी, वो लूमड़ी दोनों टांगों से माजूर भी थी, आंखों से अंधी भी थी। उस शेर ने जाके उसके मुंह के अंदर वो शिकार डाला है और लूमड़ी ने खाया है। कहने लगा जो रब अंधी और लंगड़ी लूमड़ी को पहाड़ पर रिस्क दे सकता है मुझे भी दे देगा, मैंने कोई काम नहीं करना। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कितनी चीजें देखी तूने, एक शेर और एक लूमड़ी। फरमाने लगे तुमने लूमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया, शेर बनने का क्यों नहीं बनाया? तू शेर बनना, खुद भी खा दूसरों को भी खिला, तूने लूमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया है। मजदूरों, वो हजरत हसन बसरी फरमा रहे हैं कि मजदूर लूमड़ी नहीं होता, मजदूर तो शेर होता है। मजदूर तो ये तो शेर होता है, शेर। इसका मालिक जो जिसने इसको दिहाड़ी पे रखा है वो भी मजदूर की कमाई खा रहा होता है, वो भी मजदूर की। तो मजदूर तो शेर है, इन्हें सर झुका के नहीं जीना चाहिए, इन्हें सर उठा के जीना चाहिए। ये तो बड़े कीमती वजूद के लोग हैं जो मजदूरी करने निकलते हैं, इनके कुछ हुकूक हैं, कुछ हुकूक। हमारे हुक्मरान भी हुकूक का तायुन करते हैं, कहते हैं 15,000 से ज्यादा ये जो बजट आया है ना, इसमें 15,000 से ज्यादा कहते हैं मजदूर की तनख्वाह 15,000 होनी चाहिए। कितनी जी? जी 15,000 से कौन सा घर चलता है? वैसे मौलवियों की भी इतनी है, और मेरे ख्याल है कम मौलवियों की 15,000 है, 10 के करीब ही है। और उसको भी कहते हैं कि तू बड़ा खाता है, इरादा है ईद के बाद तुझे छुट्टी करा दी जाए, बड़े खर्चे हैं तेरे मौलवी। 15,000 रुपया तनख्वाह मजदूर की, गुजारा होता है? आओ मैं तुम्हें वो उस बारगाह पे ले जाऊं जिसने सबको शाने अता फरमाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने, खलीफा बने तो सवेरे इस रात खलीफा बने, सवेरे सर पे टोकरी रखी, मंडी की तरफ जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौला अली शेर खुदा को किसी ने बताया कि वो तुम्हारा खलीफा तो जा रहा है मजदूरी करने, वो तो जा रहा है कमाई करने। हजरत अली शेर खुदा मौला कायनात जनाब फारूक आजम दोनों ने रास्ते में रोका। अबू बकर कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे काम करने जा रहा हूँ, मजदूरी करूंगा, मंडी में जाऊंगा, तिजारत करता था उसको जारी रखूंगा, बच्चों का पेट भी तो पालना है। अब तुम्हारी हुकूमत के पीछे बच्चे तो नहीं ना भूखे मरवा लेने, मैंने कुछ करना तो है। हजरत उमर कहने लगे चला आके बैठ, हम सहाबा को इकट्ठा करते हैं और माले गनीमत से तेरा वजीफा लगाते हैं, आपको वजीफा मिलेगा माना। तो आप बैठ करके मस्जिद में तो ड्यूटी करें। बैठ गए, मुशावरत हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला पूछने लगे जनाब बतलाइए आपका कितना वजीफा लगाया जाए? तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे उतना लगा दो जितनी एक मजदूर की तनख्वाह होती है। तो एक सहाबी बोल के बड़े मीठे और धीमे लहजे में कहने लगे अबू बकर अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो, अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मेरा गुजारा ना हुआ
تو میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا. اگر مزدوروں کے گھر جلنے لگیں گے تو میرا بھی چلے گا. میں ان کی تنخواہیں بڑھاؤں گا صرف اپنی. تو مزدور کے حقوق کا تعین کیا. سب سے پہلے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا. فرمایا جس کو مزدوری پر رکھو پہلے اس کے ساتھ اجرت طے کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اجرت واضح نہ ہو جاؤ کسی کو کام پر، جب تک اجرت واضح نہ ہو جائے، مکمل نہ ہو جائے کہ کیا دینا ہے، طے کریں. کیا لوگے جو جناب دے دیں گے لے لوں گا. شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، محبوب نہیں رکھتی. پہلے اس کے ساتھ پہلا حق مزدور کو یہ دیا کہ اس کی اجرت پہلے، بولیے اجرت پہلے اجرت طے ہوگی، یہ پہلا حق ہے. اور مزدور کا دوسرا حق کیا بیان کیا میرے نبی پاک نے؟ فرمایا جب، اور یہ ایسی اعلیٰ بات ہے کہ جتنے حقوق لکھنے والے ہیں نا، جتنے بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کا چارٹر بنانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ حضور نے بیان کر دیا ہے کہ اس سے آگے کو بڑھ ہی نہیں سکتا. یہ ایسی بات ہے کہ جس کی شرح بھی کوئی نہیں کر سکتا. میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے طے کرو. اور کیا خوبصورت لفظ ہے، قانون بنا دیا. فرمایا جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے ادا کر دینا. اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو. بیچارے نے محنت کی ہے، اپنے گھر جائے. یہ نہیں کہ اس نے مزدوری کیا تو تم نے کہا نہیں ادھر سے پینٹ صحیح نہیں ہوا، یہ تو لے گا 2000 اور پھر میں تیرا حساب کروں گا، ابھی ذرا میں چیک کرا لوں 2-4 لوگوں کو بلا کر کے. وہ فلاں جگہ سے نا ایک کونا خالی رہ گیا. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-1 آدمیوں کو ملازم آپ کا بنا دیا ہے تو پھر خیال ہونا چاہیے. ایک صحابی اپنے خادم غلام کو مار رہے تھے تو میرے نبی پاک تشریف لائے. فرمایا کیوں اسے مار رہا ہے؟ حضور غلطیاں بڑی کرتا ہے. نبی پاک نے فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا اس سے کہیں بڑھ کر میرے رب کو تیرے اوپر بڑا اختیار ہے. کہا حضور یہ بڑی غلطی کرتا ہے، میں آخر کتنا معاف کروں؟ حضور نے فرمایا اتنا معاف کر جتنا میرا رب تجھے معاف فرماتا ہے. پتہ ہے تیری صبح سے لے کر شام تک کتنی کوتاہیاں ہیں. درگزر کا حکم دیا. پہلا حق یہ دیا مزدوری طے کرو. دوسرا حق یہ دیا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو. تیسرا حق یہ دیا کہ اس سے درگزر کرو، غلطی ہو جائے تو درگزر کرو. تو یا رسول اللہ مزدوری کتنی دے؟ میرے نبی پاک بخاری مسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا حق بیان کیا نبی پاک نے، اور ایک بات ارشاد فرمائی تو اس کے اندر کئی پہلو، ایک حدیث میں کئی پہلو بیان فرمائے. حبیب پاک نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی اسے کھلانا. کوئی نہیں، آپ شاید سو رہے ہیں کچھ حضرات. جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی. بھئی بس ختم ہو گئی بات. اتنی بڑی بات کر دی سرکار نے. کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ مزدور کو ایسے کھلایا جا رہا ہو جیسا مالی کھا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا بھئی مزدوروں کا حق یہ ہے کہ جیسا تم نے کھانا ہے ویسا اسے کھلانا ہے. اور فرمایا جیسا تم نے پہننا ہے ویسا اسے پہنانا ہے. اور پھر میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی ہمت سے بڑھ کر تم اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے. جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے. اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالک کو کہتا ہوں وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ کام پہ لگ جائے، اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے. مزدوری کا بھی تعین فرمایا. اور پھر اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے، مزدور کو کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا، یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا. فرمایا جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے. تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں بتاؤ گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے عمر بس کر دے یار، تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے، کیسے کوئی تیرے رستے پہ چلے گا؟ حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہنے لگے کیا ہو گیا؟ آپ فرمانے لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے. تو حضرت عمر کہنے لگے بوڑھے تھے، بیمار تھے، مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہ رہا تھا، کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے. آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں، میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گزارا کیا کرتا تھا.
میں نے آگے بڑھ کے لوگ حیثیت بھول جاتے ہیں، حیثیت بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنا سخت اور جابرانہ عامرانہ ہو جاتا ہے، اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس قدر زیادہ ان کی طبیعتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے، وہ آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا، سخت تھی میری طبیعت، میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں۔ فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھ میں حضور کی بارگاہ میں تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے، جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی، جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی۔ فرماتے میں گھر گیا، جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خشک ہو جاتا تھا، وہ کانپنے ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں گیا، ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ، کھانا پکایا، دسترخوان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ، آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ فرماتے انہوں نے کھانا کھایا، پھر میں ان کو بازار لے گیا، جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے میں نے ان کے لیے بھی خریدے۔ فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا، خیریت تو ہے نا، کیا ہوا؟ مزاج مبارک تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اور یہ جو ہم فضا کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریم جھیم برستی دیکھ رہے ہیں یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے، کہنے لگے اب تمہیں ابو ذر غفاری بدلا ہوا ملے گا، اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا، اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں، اب میں بدل گیا ہوں، میری طبیعت بدل گئی۔ غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شیر خدا غلام کو لے کر کے گئے دکان پر، حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر، 2 جوڑے خریدے، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، 2 جوڑے خریدے۔ جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے۔ غلام کو پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا، حضرت علی فرمانے لگے عجیب آدمی ہے، یہ تو تیرا نہیں یہ تو میرا ہے۔ اس نے کہا حضور کس طرح سے؟ آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے، اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے تو حاجت نہیں۔ کہنے لگا حضور بوڑھے اور جوان کا مطلب نہیں، آپ علی ہیں، من کنت مولا فہذا علی، علی مولا، علی مولا، آپ چونکہ مولا علی ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں، لہذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے، آپ نے سلطنت کو چلانا ہے، آپ پہنیے۔ حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا، تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا، تو بعد میں آیا ہے نا، اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے، پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا فرمائے ہوئے۔ تو بھائی یاد رکھیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعین فرمایا مستور کے حقوق کا، تعین کیا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کون سا آدمی پسند ہے، کون سا محنت کرنے والا پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس کے دونوں ہاتھ کام کریں، دونوں پیر چلیں اور اس کی پیشانی پر پسینہ آئے، وہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ جس کی پسینہ آئے، آج لوگ مزدوری نہیں کرتے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، لوگ اپنے اندر وہ توانائی، وہ غیرت، وہ خودداری پیدا نہیں کرتے۔ بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے،
اور اقبال کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے یہ فخر کو تاج سردارا. اپنے اندر یہ توانائی پیدا کرنی چاہیے, یہ کوشش کرنی چاہیے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعض گناہ ایسے ہیں جو صرف تم مزدوری کرنے جاؤ گے تو اللہ تمہاری مزدوری کی وجہ سے ہی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ تمہاری محنت اور کوشش کے سبب سے تمہاری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے گا. حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور جب قیامت کے دن آئے گا, بھئی عالم تو آیا, صوفی تو آیا, درویش تو آیا, صحابہ تو آئے, ان کا آنا تو شفاعت کے لیے شمار کیا گیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور آئے گا, مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ مزدور اپنے آپ کو نیچ سمجھتا ہے. مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. اس کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنی سوچ کو بڑا نہیں کرتا. یہ سمجھتا ہے نہیں کہ بھئی میں تو دو ہاتھوں کی محنت کی کمائی کھاتا ہوں, یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. مزدور کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور محنت کرنے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے. اس قدر اس کا چہرہ چمکے گا جب آئے گا وہ صبح قیامت. میرے بھائیو, مزدور ایک عظیم شخصیت کا نام ہے. محنت کرنا, اپنے دونوں ہاتھوں سے مشقت کرنا, جدوجہد کرنا. مجھے کئی سارے لوگ, میں جب ملک کے مختلف گوشوں میں جاتا ہوں تو کئی سارے لوگ کہتے ہیں آپ کے ابا جی کا مزار کدھر ہے, آپ کس مزار کے سجادہ نشین ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں میں سجادہ نشین نہیں, میں تو کسان کا بیٹا ہوں. اور میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی گھر سے نکلتے تھے 2 نفل پڑھ کے. تو ہم پوچھتے تھے کہ اماں جی ابا جی کہاں گئے؟ تو کہتے تھے چند کھیتوں کو پانی لگانا تھا, اور رات کو رخصت ہو گئے. فخر کی بات ہے, یہ اعزاز کی بات, یہ اعزاز کی بات. ہم نے ساری زندگی ان کے ہاتھ پہ چھالے دیکھے, لیکن بات لفظ زبان پر یہی دیکھی کہ بیٹا عزت والا وہی ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے روزی کھایا کرتا ہے. بھائی یاد رکھیں یہ اعزاز کی بات ہے. اعزاز, مزدور کا بیٹا فخر کرے, کسان کا بیٹا ناز کرے. وہ جو آدمی سویرے جاتا ہے ویلڈنگ کا پلانٹ لے کے کام کرنے, اس کا بیٹا ناز کرے. وہ جس کا باپ پھاوڑا چلاتا ہے, چھینی چلاتا ہے, تھوڑا چلاتا ہے, وہ ناز کرے. اور مزار صرف ان لوگوں کے نہیں ہوتے جو اللہ اللہ کرتے ہیں, ہو کرتے ہیں, وہ تو قابل اعزاز ہے اللہ کے بندے, ان کے بھی مزار ہوتے ہیں. مزار وہ بھی ہوتا ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا القاسم حبیب اللہ, جو محنت کرتا تھا, ہاتھوں سے جدوجہد کرتا تھا, وہ بھی تو اللہ کا دوست ہے نا, اس کا بھی تو مزار ہے نا, اس کی بھی تو قبر پورانوار ہے جو اللہ کا محبوب ہو کے گیا. تو بھائی اپنا اعزاز جانے سمجھے اس بات کو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کو عزت دیتے, وقار دیتے, اور جو حضور کے گھر میں خادم ہوتے ان کی ناز برداری کرتے. ہمارے گھر میں جو بی بی برتن ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتی, اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی. ہمارا جو مزدور ہوتا ہے نا, ایک صاحب کہنے لگے یہ بچہ میرے پاس کام کرتا ہے, اس کے ابا جی بھی کرتے تھے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آگے نہیں بڑھنے دیا, تم نے کہا مزدور ہی رہنا ساری زندگی, یہی رہنا میرے پاس, آگے نہ بڑھنا. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ کام کرتے تھے, محنت کرتے تھے, مشقت کرتے تھے. ہمارا ملازم ڈرتا ہے, کامتا ہے, وہ بات کرتا ہے تو صاحب جی کہتے کہتے زبان تھکتی ہے, 100 دفعہ موڈ کو دیکھتا ہے, گالیاں کھاتا ہے بیچارہ, اس کی عزت نفس کو اچھالا جاتا ہے, اس کو رسوا کیا جاتا ہے, اور وہ بیچارہ رات کو رضائی میں منہ دے کے روتا ہے کہ یار میرے نصیب صرف اس لیے کمزور ہے کہ میں غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. ہم احساس نہیں کرتے, اور مزدور کو کبھی موقع مل جائے جان چھوٹنے کا تو بھاگ جاتا ہے. ہمارا کردار اور اخلاق ایسا نہیں ہوتا. حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ کے غلام تھے, نبی پاک کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے, برتن مانجتے تھے. یہ بچپن میں اپنے قبیلے سے گم ہو گئے تھے, کسی نے اغوا کر کے لا کر کے بیچ دیا تھا, گم ہو گئے تھے. حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں لائے گئے. حضرت زید بن حارثہ سارا دن کام کاج کرتے. کوئی آدمی آیا ان کے علاقے کا, مکہ مکرمہ, ان کو پہچان کر واپس گیا ان کے قبیلے میں اور جا کے بتلایا کہ تمہارا بیٹا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس وقت حضور نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. ان کے والد حارثہ چچا لینے آئے اور نبی پاک کے پاس آئے تو 2 تھیلیاں اشرفیوں کی بھر کے لائے. کہنے لگے حضور یہ پیسے لے لیں, 2 تھیلیوں میں پیسے ڈالیں, دینار ہے درہم ہے, حضور لے لیں, ہمارا بیٹا دے دیں.
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें गलती लग गई है, पैसे पीछे हटाओ, मैं ज़ैद को बुलाता हूँ, मैं ज़ैद को, इधर देखिएगा, मैं ज़ैद को, मैं उसे बुलाता हूँ, अगर वो जाना चाहे तुम्हारे साथ तो मुझे एतराज नहीं ले जाना। चचा और बाप कहने लगे आप अजीब बात करते हैं, वो गुलामी छोड़ के नहीं जाएगा, आप अजीब बात करते हैं, वो मजदूरी छोड़ के बादशाही इख्तियार नहीं करेगा, हम खाते पीते लोग हैं, उसकी माँ तरस गई है उसको मिलने को, बहनें रोती हैं, वो जाएगा नहीं। मेरे हबीब ने फरमाया तुमने अभी ये जायका चखा नहीं, तुम्हें इसका पता नहीं, तो मैं बुलाता हूँ, अगर जाना चाहे तो पैसों की जरूरत नहीं ले जाना। हजरत ज़ैद को पैगाम दिया, आए, हुजूर ने फरमाया वो तुम्हारे वालिद खड़े हैं, वो चचा हैं, लेने आए। जनाबे ज़ैद गए, बाप के गले से लगे, बिछड़े हुए बाप बेटा एक दूसरे को मिलके खुल के रोए, कहा बेटा तेरी माँ की आंखें पत्थर हो गई तेरा रास्ता देख के, तेरी बहनें तरसती हैं तेरे चेहरे के दीदार को, बेटा वो गलियां भी रोती हैं जिनमें तू खेला करता था, पर अब फिक्र की बात कोई नहीं, अब कोई परेशानी नहीं, मैं पैसे लाया हूं तुझे ले जाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ना, जब बाप बेटे की गुफ्तगू हो गई, आंसू बह गए, बोझ हल्के हो गए, तो मेरे करीब ने फरमाया ज़ैद अगर तुम चचा के साथ वालिद के साथ जाना चाहो तो मेरी तरफ से इजाजत है, तुम जा सकते हो। ये लफ्ज कहे तो जनाबे ज़ैद दौड़ के हुजूर के कदमों में आके बैठ गए, हुजूर के कदमों में बैठ गए, और गोया फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा नक्शा बयान करते हैं, कहने लगे तेरे कदमों में रहूं, गैर की ठोकर पे ना डाल, मैं झिड़क